وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. حضرات علماء اکرام، مہمانان اعظام، معزز سامعین اور جملہ ذمہ داران حضرات، عزیز طلباء طالبات، پس پردہ ماں اور بہنیں، آج کا ہمارے اس مدرسے کا یہ سالانہ پروگرام ہے جو ہمارے اتحاد کی ضمانت ہے اور ہمارے بچوں کی کامیابی کامرانی کو دیکھنے کا ایک راستہ اور ذریعہ ہے. پورے سال مدرسے میں جو کام اور کارکردگی ہوتی ہے یہ بچے اس کا آئینہ ہے اور اس کی مثال ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے اور خوشی ہے کہ ابھی ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جو شاندار انداز میں مکالمات اور اس کے اندر نصیحتیں فرمائیں. اپنی مثال آپ ہے. بارگاہ عزدی میں دعا کو اے اللہ، اے عالموں کے پالنہار، ہمارے اس گاؤں کو اور ان بیٹھنے والوں کو اور اس میں حصہ لینے والوں کو، محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اور دنیا و ما فیہا میں دنیا و ما فیہا جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. میرے بھائیوں، بڑے اختصار کے ساتھ مجھے 2-3 باتیں رکھنی ہے آپ حضرات سے بڑی محبت میں، اس لیے کہ اس گاؤں کی محبت بڑی مشہور و معروف ہے. بڑے سنجیدہ اور ذمہ دار، بڑے مہذب حضرات ہیں جن سے بڑا پیار اور محبت ملتا ہے. ہم بھی اس کی قدر کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی انشاءاللہ اخیر جلسے تک اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا. اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو پڑھایا اور تیار کیا اس جماعت کا نام جماعت صحابہ ہے. قرآن کریم کو سب سے پہلے سمجھنے والے اور سننے والے، دیکھنے والے، لکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے سب سے پہلے صحابہ اکرام ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قرآن کے اور وحی کے اول مخاطب ہے. پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب کے لیے قابل التقلید والعمل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پالو گے، منزل کو پہنچ جاؤ گے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. ایک صحابی سے بھی ہے گر سوئے زن، ایک صحابی سے بھی ہے گر سوئے زن، ہے وہ بے شک لائق گردن زدن. معزز سامعین، میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو اپنے خون و جگر سے سینچا ہے اور جس جماعت کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دیا ہے اپنے عام میں قیامت تک کے لیے، ایسی جماعت ہے جن کی دوسری جماعت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اسی جماعت کے ایک انمول موتی کا قصہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا اور سب کے سامنے فرمایا اے لوگو، اگر میں تمہارے سامنے کسی بات کو کہوں
میں در یتیم، میرے ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے دادا بھی نہیں. آپ علیہ السلام کے سر کے سائے کتنے سائے ہو سکتے تھے. اللہ نے نبوت کے مزاج کو جتنا تپانا تھا وہ تپایا. سارے سائے کا اختتام کرنے کے بعد بارے نبوت سے نوازا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں سب کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ جو میں کہوں گا مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک محمد آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں. سارے مکہ میں آپ کی سخاوت، آپ کی امانت، آپ کی صداقت کا چرچا ہے. بھلا کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی بات کو کہیں اور ہم نہ مانیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی گواہی دو، کلمہ پڑھ لو، تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اتنا اعلان کرنا تھا. وہ خاندان، وہ گاؤں، وہ شہر جو آج تک امین اور صدیق کے نعرے لگا رہا تھا فوراً بکھر گیا اور ناراض ہو گیا، گالی گلوچ پر آ گیا، ریتا مٹی پر آ گیا، پتھر بازی پر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہوئے. اللہ نے اعلان کر دیا اے میرے محبوب، اے میرے محبوب گھبرا مت. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے محمد یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ سلطنت، یہ شہر، یہ گاؤں، یہ قصبے، اس پر ساری ہماری حکومت ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. مایوس مت ہو، گھبراؤ نہیں. یہ مکہ بھی تمہارا ہے، مدینہ بھی تمہارا ہے، کل عالم تمہارا ہے. حضور کو تسلی دی رب ذوالجلال نے. لیکن مکے کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، یہاں تک بڑھا کہ دارالندوا میں میٹنگ اور مشورہ ہوا کہ محمد کو ختم کر دو، نہیں تو یہ جتنے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا اور پرانے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آرام فرما رہے ہیں. اب وحی کا نزول ہوتا ہے اے محمد فوراً مکہ چھوڑ دو، فوراً مکہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ. اے میرے اللہ اس وقت رات کا موسم ہے، ہوائیں چل رہی ہے، چاروں طرف دشمن پہرا دے رہے ہیں، شمشیریں برہنہ چاروں طرف تلواریں لیے کھڑے ہیں. اے میرے اللہ اب کہاں جاؤں؟ اللہ نے وحی کا نزول فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے محمد نکل جاؤ اس آیت کو پڑھتے ہوئے، تمہارے دشمن تمہیں دیکھ نہ سکیں گے. آپ علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ سلایا اور نکل گئے. کہاں جائے؟ کوئی خاندان کا ساتھ نہیں، پریوار سے کوئی نہیں، گاؤں کا کوئی ساتھی نہیں. جائے تو کہاں جائے؟ کس کے گھر جا کے آواز دے؟ اوہو یاد آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر دستک دی کہ ابوبکر جاگ رہے ہو. فوراً اندر سے دروازہ کھلا کہ یا رسول اللہ آپ، اور اس وقت کہاں؟ ابوبکر اسی وقت مکہ چھوڑنا، ہجرت کا حکم آ گیا ہے. آپ علیہ السلام کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکل پڑے. کوئی اور ہوتا تو بہانہ بنا دیتا، طبیعت ٹھیک نہیں، یا رسول اللہ دن میں چلیں گے، بچے گھر پہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بیماریاں ہیں، اور کوئی بہانہ بنا دیتا. لیکن نہ، صدیق تو صدیق ٹھہرا، فوراً حضور کے ساتھ ہو لیے اور گھر سے تھوڑا سامان بھی لے لیا. غار سور تک گئے. غار سور تک جانے کے لیے جو حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرے کو جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کتنی اونچی سنگلاف پہاڑیاں ہیں اور کیسے نوکیلے پتھر ہے. آپ علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر جا رہے ہیں تو چلتے چلتے نبوت کے پیروں میں، آپ کے قدمین مبارک میں خون بہنے لگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا. کہا یا رسول اللہ آپ کے پیروں سے تو خون جاری ہے، اگر آخری پیغمبر اور نبوت کا خون بہ گیا تو اس امت پر قیامت آ جائے گی. کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے، اللہ کے رسول مجھ سے منظر نہیں دیکھا جاتا، اے اللہ کے پیغمبر آپ سوار ہو جائیے. کہا صدیق اکبر سواری بھی تو ہو. فوراً صدیق اکبر بیٹھ گئے اور اپنے
کاندھوں پر حضور کو سوار کر لیا۔ کیا عجیب محبت ہے، کیسا عشق رسول ہے، کیسا صحابہ کرام کا عجیب امتحان ہے، کیسا تپایا جا رہا ہے۔ اپنے کاندھے پر سوار کر کے بار نبوت کو اٹھایا، غار سور تک پہنچے، باہر آپ کو اتارا، اندر سے پوری غار کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اب کہا حضور تشریف لائیے، پورا میدان صاف ہے۔ ادھر مکے میں کوہرام مچ گیا، محمد تو چلے گئے، محمد تو چلے گئے، جو ان کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے گھوڑے بھگائے، اونٹوں کو دوڑایا، لیکن وہ تو نبی ہے، کہاں ہاتھ آنے والے تھے، چلے گئے۔ سراقہ اس نے دیکھا کہ 100 اونٹ آج کے دور میں اربوں روپے کے بیٹھتے ہیں، اس زمانے کے حساب سے 100 اونٹ کا لالچ بہت بڑی دولت تھی اس زمانے میں۔ تو مکہ کا سردار ہو جائے گا، رئیس مکہ کہلائے گا، بہادر کہلائے گا۔ پیچھا کیا، چلتے چلتے حضور کو پا لیا۔ جب قریب پہنچا تو گھوڑا زمین پر گرا، سراقہ نے پان نکالا تیر پھینک کر، تو جواب نفی میں آیا، لیکن کہا یار 100 اونٹ کا مسئلہ ہے، پھر دوبارہ کوشش کر۔ پھر اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، 3 مرتبہ ٹھکرایا۔ اب آخری بار حضور کی طرح محبت سے دیکھ رہا ہے، اے محمد صرف اتنا لکھ دو کہ میں نے آپ سے ملاقات کی ہے، مکے میں میری عزت ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا سراقہ وہ وقت یاد کر جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوگے، اس وقت تو خوشی سے جھوم رہا ہوگا۔ کسرا کے کنگن، بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ دور فاروق اعظم میں کسرا بادشاہ کے کنگن مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر نے ان کو بلایا، بلا کر ان کے ہاتھوں میں کنگنوں کو پہنایا، تو فرمائے میرے آقا میری ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ، آپ نے جو پیشین گوئی اس زمانے میں دی تھی، اے اللہ کے پیغمبر آج پوری ہو رہی۔ جا کر مکے میں کہا محمد تو چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، مدینہ المنورہ میں انتظار ہو رہا ہے۔ ایک طرف مکے کے لوگ ہیں، ایک طرف مدینہ کے لوگ ہیں۔ مدینہ میں انتظار ہو رہا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ سارا مدینہ انتظار کر رہا ہے۔ مدینہ آخر انتظار کیوں کر رہا تھا؟ وہاں ماحول کیسے بنا، کس طرح سے وہاں حضور علیہ السلام کی باتیں پہنچی؟ بالکل اختصار کے ساتھ، ایک بار حضور رات میں مکے میں جنگلوں میں ٹہل رہے تھے، مدینہ المنورہ کے 6 آدمی اچانک آپ کی ملاقات ہو گئی۔ ان آدمیوں نے دیکھا مکے کا کوئی بڑا سردار آ رہا، لیکن جب چہرے انور کو دیکھا اور نبوت کی ذات کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے۔ حسن یوسف بھی مان پڑ گیا، وہیں بیٹھ گئے۔ حضور نے ان کو سمجھایا، ان 6 آدمیوں نے اس وقت میں ایمان قبول فرمایا۔ اس کے بعد 12 آدمیوں کا نفر اور آیا، حضور نے ان کو سمجھایا، وہ بھی ایمان لے آئے، تو 18 آدمی یہ اور ساتھ میں مصعب بن عمیر، ان کو بھیجا گیا۔ تو مدینہ میں اس طریقے سے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کام جاری رہا، اس وجہ سے لوگ انتظار کرتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ مدینہ کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے استقبال کیا، ایسا استقبال کیا تاریخ بن گئی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، سڑکوں پر نکل آئے، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس 2 بیوی تھی، ایک ان کو رحمت فرما دی، کسی کے پاس ایک باغ تھا، آدھا اپنے بھائی کو دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اب معاملہ یہ آیا مسجد نبی کو بنانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کے کاندھوں پر بار نبوت ہے، دنیا میں میرے بھائیوں پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، دنیا میں نبوت کے وزن کو اگر کوئی برداشت کر سکا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے علاوہ ایک موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، اور ایک اور نام ہے علی، وہ بھی کھڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا سارے بتوں کو گرا دو۔ ایک بہت اونچا بت تھا، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس بت کو گرائے۔ کہا علی نے نبوت کا وزن
ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو ہمت اور عزم و استقلال صدیق اکبر کا ہے جس نے نبوت کے وزن کو برداشت کیا ہے۔ اللہ نے انہیں کو اس کا اہل بنایا ہے، ان کے علاوہ کوئی بار نبوت کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا، صدیق مسجد نبوی کو بنانا ہے، مسجد نبوی کو بنانا ہے، ذرا جاؤ جگہ تلاش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر یہ جگہ ڈھونڈا، کہیں نہیں ملی۔ دو معصوم یتیم بچے تھے، ان کی زمین کا ایک ٹکڑا ملا، ایک گھوڑا تھا، یعنی گھوڑا اس طرح گاؤں میں کچرا پڑا رہتا ہے، ایسی زمین تھی وہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسہ دے کر وہ خرید لیا۔ یہاں اس واقعے کو سنانے کا منشا یہ ہے کہ اس جگہ کا مقام کیا ہے اور اس شخصیت کا مقام کتنا بلند والا ہے، کتنا بلند والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبی کو بنایا، سجایا، اور سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حصہ لیا۔ حضور خود اینٹیں پتھر لاتے، صحابہ اکرام گارا پھیلاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کرتے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر فرمایا ساتھیو بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا بابین بیتی و منبری فہی روضۃ من ریاض الجنہ، جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا کسی بات کو فرما دے، چڑھتے سورج سے زیادہ یقین کامل ہے کہ وہ سچ اور برحق ہے، اور میرا اس پر ایمان ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو ٹکڑا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حاجی لوگ حج کو گئے ہوں گے، ماشاءاللہ اور شاندار نعت وہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ منقبت سنائیں گے، کچھ اشعار سنائیں گے، لیکن آپ بیٹھے رہیں، اس کے بعد سنائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا فرمایا۔ اگر کوئی حاجی حج کو جائے، کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرے، اور وہ یہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں نے جنت میں نماز پڑھی ہے، تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب ریاض الجنہ کا نمبر آتا ہے نا، تو حاجی لوگ لڑ کے وہاں جگہ لیتے ہیں، مقام بناتے ہیں، 2 رکعت کا موقع مل جائے، ریاض الجنہ میں جگہ نصیب ہو جائے۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے، میرے بھائی آپ بھی اپنے لیے دعا کرو، اللہ حج کی توفیق دے، اللہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو بھیجے، اور آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھ کے آئے۔ جاؤ گے نہیں میرے بھائی؟ ارے حج کے لیے جاؤ گے؟ اچھا ہاتھ اٹھاؤ، کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، زندہ باد، بہت اچھا۔ دیکھیے ارے بچوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہمیں حج کی توفیق دے، اللہ ہمیں حج کی توفیق دے، اللہ ہمیں عمرہ کرنے والے بنائے۔ جی، اور سنو میرے بھائی، بس ہاتھ نیچے رکھو، اگلی بات سنو۔ آخر میں آپ کو حج کی دعوت کیوں دے رہا، عمرے کے لیے کیوں بولا؟ میرے بھائی، جس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جنت میں نماز پڑھ لی، مسلمانوں میرا یقین ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس نے جنت میں نماز پڑھی وہ جہنم میں کیوں جائے؟ کیا اللہ اسے جہنم میں بھیجے گا؟ یہ تو میرے اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے جسے جنت میں بھیجنا تھا بھیج دیا۔ اب جس نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لی اور اس نے اللہ کو راضی کر لیا، میرے بھائی وہ جنتی ہے، اور مجھے یقین ہے چڑھتے سورج سے زیادہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ نیتیں کریں، ارادے کریں، انشاءاللہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے سلام پڑھیں گے۔ غلام آیا ہے وہاں پر حاضر دیں گے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول غلام حاضر ہے، آپ کے روضے پر سلام پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن برابر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ جب آپ اس نابی، اس گیلے سے گزریں گے آپ کے چیخ نکل جائے گی، اس لیے کہ وہاں یار غار ہے، وہاں یار غار ہے، وہاں شہید مسجد نبی فاروق اعظم ہے۔ وہ فاروق اعظم جب کفار مکہ حضور کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دے رہے، نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، چاروں طرف سے راستہ روک رکھا ہے، حضرت عمر کے لیے دعا کی، یا اللہ اللہم بعز الاسلام بعمر،
او عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, یا اللہ مسلمان کمزور ہے, اللہ مسلمان کمزور ہے, تو عمر کے ذریعے سے یا عمر کے ذریعے سے مسلمانوں کو طاقت دے دے. ایک نام ہے عمر, ایک نام ہے عمر. عمر تو وہی ہے جس کو آپ جانتے ہو اور مانتے ہو اور محبت کرتے ہو. عمر نام ہے ابو جہل کا, ابو جہل کا دوسرا نام عمر ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے. آ کر بیٹھ کے صحابہ کرام گھبرا رہے, عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے, لہراتا ہوا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے گھبراؤ مت, میرا اللہ سے سمجھوتا ہو گیا, اللہ سے میری بات ہو چکی ہے. صحابہ اللہ سے میری باتیں ہو گئی, شک نہ کرو, عمر آیا ہے تو آنے دو, عمر آیا ہے تو آنے دو, ذرہ برابر شک نہ کرو. نظریں جھکی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور نظریں جھکی ہوئی ہیں. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ, میں آپ پر ایمان لایا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور مسکرا رہے, حضور مسکرا رہے, صحابہ دیکھ رہے. اب صحابہ اکرام وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہیں. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ عمر نماز پڑھنا ہے. کہ کہاں؟ کہ ان کے گھر میں پڑھیں گے, ان کے گھر میں نماز پڑھیں گے. کہا اللہ کے رسول وہ جو خانہ کعبہ ہے نماز تو وہاں پڑھی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ نماز تو خانہ کعبہ میں پڑھی جائے گی جہاں حضرت ابراہیم نے پڑھی, اسماعیل نے پڑھی, آپ کے آبا و اجداد نے پڑھی. اللہ کے رسول کیا آپ نبی برحق نہیں ہے؟ کہ بے شک. عمر مکے کے لوگ پڑھنے نہیں دیتے, عمر مکے کے لوگ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے. کہا یا رسول اللہ اب مجھے تلوار اٹھانے کی اجازت دیجیے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جلال کے ساتھ, اپنے قہر و غضب کے ساتھ شمشیر کو اٹھایا اور نبوت مسکرا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے. کہا جس کو اپنے بچے یتیم کرنے ہو, اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو, وہ آج محمد کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکے. وہ عمر ہے جس نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا, وہ عمر ہے جس نے اعلان نماز کا اعلان فرمایا اور خانہ کعبہ میں پہلی نماز آج جماعت کے ساتھ عمر کے ساتھ. نعرہ تکبیر, عمر کے ساتھ نعرہ تکبیر. تمہارا ہاتھ کو اٹھے کچھ سے بیٹھے کیا سوچ خاموشی کے ساتھ سننے کم سے کم سبحان اللہ تو کہو. نعرہ تکبیر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی آرام کر رہے ہیں روزے رسول میں, حضرت عمر بھی وہی آرام کر رہے ہیں. میرے بھائی جاؤ گے نا سلام پڑھنے؟ بہت ساری دنیا نے بڑے بڑے کیچڑ اچھالے ہیں. کوئی صدیق اکبر پر, کوئی سیدنا عمر فاروق پر تبرہ کرتا ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے. میرے بھائی ہم وہ دیوانے ہیں اور اس منزل کی طرف چلے ہیں جس پر صحابہ اکرام چلے ہیں. وہی عزم ہے, وہی استقلال ہے, وہی حوصلہ ہے. ان مدارس میں وہی قرآن پڑھایا جاتا جس کو صحابہ لکھ کر کے گئے ہیں. میرا اللہ اعلان کر رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بے شک وہ قرآن جس کو میرے صحابہ لکھیں گے وہی قرآن قرآن ہوگا. میرے صحابہ کے علاوہ کوئی قرآن تمہیں مل جائے قرآن قرآن نہیں ہوگا. تو جب حج کے لیے جاؤ گے دعا دینا حضرت عمر کو, دعا دینا صدیق اکبر کو. ایک جنت بنا کے چلا گیا, دوسرا خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوا کے چلا گیا. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, ان کی تاریخ ہے, ان کی قربانیاں امت پر احسان ہے, امت پر احسان ہے. وہ احسان ہے رہتی دنیا جن کے احسانات کو نہیں مٹا سکتے, نہ ان کا احسان اتار سکتے ہیں. کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جنت کیسے بنا گئے صدیق اکبر؟ حضور نے کہا نا ریاض الجنہ کے بارے میں, جس نے نماز پڑھ لی اس نے جنت میں نماز پڑھی. جب قیامت کا میدان ہوگا ساری دنیا فنا ہو جائے گی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. دوسری جگہ میرا اللہ یوں کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطرت. میرے بھائی یہ قیامت کا نقشہ اللہ دوسری جگہ یوں کھینچتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس
सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। क़यामत की होना किया, ये आसमान, ये समंदर, ये नदियाँ नाले, ये मकान, ये खश्तो खाशात, ये चरिंदे परिंदे, ये जबल, ये पहाड़, ये तमाम चीजें टूट कर फना हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगी। मेरे भाई जब ये सारी चीजें टूट जाएगी, मस्जिद नबवी का क्या होगा? हुजूर ने जिसको जन्नत कहा है उसका क्या होगा? तो सुनिए साहब, अल्लाह ताला उस जन्नत को ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे, उस जन्नत को ऐसे उठाकर असली जन्नत में रख देंगे। जी मेरे भाई, ऐसे उठाकर असली जन्नत में रख दिया जाएगा। पहुंची ये खाक वहीं जहां का खमीर था, ये जन्नत की मिट्टी थी, जन्नत में उठा के रख दी गई। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान बैठे। हुजूर सहाबा से बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरे भाई, सहाबा किराम वो हैं जिन्होंने हुजूर को अपनी आंखों से देखा है, मैंने और आपने तो नहीं देखा है, लेकिन उनकी बात को मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह जहां सहाबा होंगे क़यामत में, वहीं मैं और आप भी होंगे, अगर हम उनसे मोहब्बत करते होंगे। जी होंगे ना मेरे भाई, सहाबा से मोहब्बत करेंगे ना? जी मेरे भाई। तो हुजूर यूं फरमाने बैठे हुए, रोजे वाले जन्नत में इस दरवाजे से जाएंगे, नमाज वाले इस दरवाजे से जाएंगे, फला फला दरवाजे से जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर ने इस तरह देखा। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरा भी नंबर आएगा? अल्लाह के पैगंबर, या रसूल अल्लाह, क्या सिद्दीक भी किसी काबिल है? क्या जन्नत में मुझे भी जगह मिलेगी और कोई दरवाजा मुझे भी बुलाएगा? वो सिद्दीक अकबर के हुजूर ने कहा, जाओ मस्जिद के लिए जगह तलाशो। हुजूर पे तो पैसा नहीं था। सिद्दीक अकबर ने ये ना पूछा अल्लाह के रसूल कितने में लेनी है और किसकी जगह लेनी है, अपनी जेब से सामान निकाला, पैसा निकाला और दे दिया। एक बार नहीं पूछा। आज वो सिद्दीक खड़ा हुआ है तो हुजूर क्या कह रहे? या अबा बकर अंत माई अलल हौज़ी, या अबा बकर अंत माई अलल हौज़ी व रफ़ीक़ी फिल जन्ना। ऐ सिद्दीक, तू यूं पूछता है कौन से दरवाजा से मैं जाऊंगा और कौन सा दरवाजा मुझे बुलाएगा? सिद्दीक, तू हौज़े कौसर पर मेरा साथी होगा और जन्नत में भी मेरा साथी होगा। है क्या मकाम है? आओ मेरे भाई, आपको उम्रा भी करना है, हज भी करना है। ऐसे बहुत सारे नौजवान होंगे जिनके मां नहीं रही, जिनके बाप नहीं रहा। मेरे भाई, हुजूर भी वो शख्सियत है, आपके पैदा होने से पहले आपके बाप नहीं रहे। हुजूर ने अपने वालिद के लिए दुआएं की, अपनी माँ के लिए दुआएं की, हैं, अपने दादा के लिए दुआएं की। आप भी करोगे ना मेरे भाई? ये जमीन जायदाद है मेरे दोस्त, है मेरे बाबू, बहुत थोड़ा सा वक्त मुझे आपका लेना है, पूरा साल आपका है, पूरी रातें दिन आपके हैं। भाई मेरे भाई, अपनी माँ बाप के लिए करोगे ना दुआ? देखो दुआ एक तो ये है, बस इमाम साहब से करा दी और हमने मान लिया। मेरे भाई, आज मैं चाहता हूँ आप ऐसी मिसाल पेश करें जो मिसाल बन जाए। अच्छा, आपको हज करने जाना है? नहीं, करने भी जाना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके माँ बाप बगैर हज किए, बगैर उम्रा किए इस दुनिया से चले गए। शरीयत इस्लामिया ने बदल रखा है कि अपने वालिदैन के लिए, दादा के लिए, नाना के लिए आप करके आइए। करोगे ये भी? अच्छा चलो, आप में जाने की हिम्मत नहीं, आप में जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन मैं समझता हूं दोस्तों के अरमान और दिली तमन्ना है कि यार मैं अपने दादा के लिए हज करूंगा। तो मेरे भाई, आज खड़ा होकर कोई ऐसा आदमी ये ऐलान कर दे, मौली साहब मेरा दादा इस दुनिया से गया, 100 बीघे का मालिक था, करोड़ों रुपए का मालिक था, लेकिन बदकिस्मती पासपोर्ट नहीं बन सका, मेरा अब्बा हज को नहीं जा सका, उमरा नहीं कर सका, रियाजुल जन्ना में नमाज नहीं पढ़ सका। लेकिन मौली साहब, मैं खड़ा होकर ऐलान करता हूँ, मैं उनके नाम से एक उम्रे पर जितना खर्च आता है इस मदरसे में अतैया करता हूँ, इस मदरसे को हदिया करता हूं। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ हा करोड़ रहमत नाजिल करेगा और उनको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। एक उम्रा 60,000 में आसानी से हो जाता है, 60,000 रुपए में। है कोई अल्लाह का शेर जो सहाबा की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में और अपने बाप दादा, अपने ननिहाल, अपनी ददियाल की मोहब्बत में ऐलान करे कि इंशाअल्लाह एक उम्रे का पैसा आज मैं सबकी मौजूदगी में, सबकी गवाही में ऐलान करता हूं, इंशाअल्लाह एक उम्रे का पैसा। मेरे भाई खड़े हो जाओ। है कोई अल्लाह का शेर? है कोई अल्लाह का शेर? माशाअल्लाह बहुत सारे दिल जले बैठे हैं। मेरे भाई कोई मसला नहीं, मकसद है मुनासिबत का, किसी तरह नाम लिखा जाए,
عمرہ تو آپ بار بار کریں گے میرے بھائی. آ جاؤ اللہ کے شیرو, میدان آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ میرے بھائی. ایک دوست کو کھڑا ہو کر نام لکھوائیں کہ انشاءاللہ ایک عمرے کا پیسہ میں اپنے مدرسے میں دوں گا. یہ بچے قرآن پڑھیں گے, جب یہ تتلاہٹ والی زبان سے بسم اللہ پڑھیں گے, سورہ بقرہ پڑھیں گے, سورہ رحمان پڑھیں گے, ادھر یہ پڑھیں گے تمہارے باپ کی بخشش ہو جائے گی, تمہارے دادا کی بخشش ہو جائے گی. 1 کروڑ کا بنگلہ بخشش کا ذریعہ نہیں, BMW گاڑی بخشش کا ذریعہ نہیں, ملٹی پلس موبائل بخشش کا ذریعہ نہیں. بخشش کا راستہ یہ ہے جو علماء کہہ رہے ہیں, جو قرآن کہہ رہا, جو حدیث کہہ رہی, جو میرا آخری پیغمبر کہہ رہا, جو جماعت صحابہ کہہ رہی, جو ائمہ کہہ رہے, جو محدثین کہہ رہے, جو مبلغ کہہ رہے. راستہ یہ ہے. تو میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ اور بتائیں انشاءاللہ کہ ایک عمرہ ہے. کوئی اللہ کا شیر؟ اچھا چلو, ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر رہرو آتے گیا, کارواں بنتا گیا. آدمی اصل میں سوچتا ہے یار میں اکیلا اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. اچھا 2 ساتھی شریک ہو جائیں, 2 ساتھی شریک ہو جائے, چاہے وہ میاں بیوی ہو. میاں بیوی سے کوئی مقدس رشتہ ہوتا ہے میرے بھائی؟ ماشاءاللہ بہت سی ماں بہنیں 2-2 لاکھ کا سونا پہنے بیٹھی. اے اللہ کی بندی سوچ, اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کر اور ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن. جتنا زیورات مشورہ کرے گھروں میں, جوڑا مشورہ کریں, شوہر بھی کرے, بیوی بھی کرے کہ ہم کم از کم ایک عمرے کے پیسے نہیں دے سکتے, کم از کم آدھے عمرے کے پیسے, یعنی دونوں آدمی مل کر ایک عمرے کا مکمل خرچ انشاءاللہ مدرسے میں لکھوائیں گے. کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی, پہل کرو. جو پہل کرتا ہے وہ پہلوان ہوتا ہے, مشہور ہوتا ہے, سب لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی. اچھا 2 آدمی بھی موقع نہیں. ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی اصل میں ایسے ہیں, لاک ڈاؤن لگا ہے, بسوں کا پیمنٹ بھی نہیں ملا, کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے, لیکن بہت سارے لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ اگر عبداللہ بھائی دے تو رحمان بھائی بھی دیں گے, اور رحمان بھائی دے تو رحیم بھائی بھی دیں گے. اچھا ایک بات بتاؤں, چلو ایمانداری سے, یہ جلسہ آپ کا ہے, پورے سال آپ کو اپنا مدرسہ چلانا ہے, بڑی محبتوں سے آپ نوازتے ہیں اور نوازتے رہے ہیں. چلو میرے بھائی, اچھا عمرے کا ہمارا موقع نہیں ہے, صرف 21,000 روپے 3 ممبر کھڑے ہو جاؤ, 20 یا 60, 3,000 روپے کا اور کوئی خرچہ آ جائے گا. کھجورے خرید لینا, پانی زمزم بڑھا کے لے آنا, ایئرپورٹ تک کا بھی تو خرچہ آتا ہے. چلو 3 ممبر شریک ہو جاؤ. اچھا بھائی 20,000 روپے کے 21,000 روپے کے 3 ممبر, اور کھڑے ہو کر نام لکھوائے انشاءاللہ کہ ہم شریک ہیں جی, اور ہم ہر طرح سے انشاءاللہ اپنی زندگی میں خود بھی حج کو جائیں گے, عمرہ کریں گے. اور یہ میرے دادا کی طرف سے, میرے پردادا کی طرف سے, جن کے ہمارے باغات, یہ زمینیں, یہ مکانات, جن کی نشانیاں ہیں, انہی کا یہ سب کچھ ہے. ہم کیا ہے, آج نہیں تو کل ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. میرے بھائی آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا, اپنے ہاتھ کا دیا ہوا آپ کے کام آئے گا. یہ مال جائیداد جو آپ نے اکٹھا کر رکھا ہے, یہی چھوڑ کے جانا ہے, یہ ساتھ جائے گا جو آپ مدرسے میں دے کر کے جاؤ. چلو اچھا بھائی 20 تمہارے نہیں, اچھا 10,000 روپے کا ممبر بتائیں بھائی. ماشاءاللہ کچھ ساتھیوں نے لکھوا بھی رکھے ہیں اور رات سے مستقل ماشاءاللہ لکھوا رہے ہیں, صبح سے لکھوا رہے ہیں. ماشاءاللہ کچھ مستقل ممبران ہیں مدرسے کے جو سالانہ 10,000 روپے دیتے ہیں. اچھا بھائی 10,000 روپے کون دے گا اپنے مدرسے کی محبت میں؟ بتائے بھائی میرے بھائی, آ جاؤ میرے ساتھیوں. محمد خالد ماشاءاللہ زندہ بھائی, بہت خوب. اچھا خالد یہ دکاندار ہے, دکاندار کا مطلب سمجھتے ہو جس کے 2 کان ہو. جی 2 کان تو سب کے ہوتے ہیں, نہیں میرے بھائی, دکاندار لفظ کی اصل 2 کاندار ہے, یعنی جو 2 کان رکھتا ہو, ایک سودے میں ایک گراہک میں, اسے 2 کاندار کہتے ہیں. ماشاءاللہ محمد خالد نام بھی بڑا عمدہ, معنی بھی بہت اچھا. اس گاؤں میں نام تو لوگ چھانٹ کے رکھتے ہیں, کتابوں میں دیکھ کے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ابھی ایک ساتھی آئے محمد خالد, اللہ قبول فرمائے, اللہ ان کو نمازی بنائے, باعمل بنائے, اللہ تعالیٰ ان کو حج کامل نصیب فرمائے. اچھا بھائی ایک نعرہ لگا دو, نعرہ تکبیر. بھائی ساتھیوں تم تو سو رہے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہم جاگ رہے تم سو رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ محمد صوبان, ان کا ڈاکٹر محمد صوبان سلمہ, ان کے بھائی حافظ قرآن ہوئے ہیں, اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے ان کو مالا مال فرمائے. بھائی ماشاءاللہ جوڑا مل گیا ہے, ہر چیز کو اللہ نے جوڑا بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. اچھا ان کے جو والد مرحوم نور حسن, ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ چین اور سکون نصیب فرمائیں. اللہ
अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। आमीन। मेरे भाई, कब्र का मामला बड़ा मुश्किल मामला है। मेरे वालिद, आपके दादा परदादा वो भी कब्र में आराम कर रहे हैं। आज उनके लिए अपने दिलों को खोलो और अपने हाथों को बढ़ाओ। मेरे भाई, मोहम्मद खालिद ने माशाअल्लाह 10,000 रुपए, अजीजा मोहम्मद सोबान इन्होंने 10,000 रुपए दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन हजरात के देने को बेहद कबूल फरमाए। एक तीसरे कौन है मेरे भाई? जनाब मोहम्मद असलम, दो कानदार मोहम्मद असलम। देखो असलम के तो माने अजीब है, सलामती वाला, मानने वाला, एकदम चले आए बेचारे। लेकिन मेरे भाई, ये तो 3 आदमी हुए। 10,000 आपके कहाँ के है ना, और बाकी भाइयों के? मोहम्मद रफी कितने हैं? भाई रफी भाई बताओ। 5, 15 हो गए माशाअल्लाह 15। और मोहम्मद इस्लाम बतलाओ कहाँ है ये? चलो आ जाएंगे माशाअल्लाह। तो ये भाई रफी साहब 5,000 रुपए और बढ़ा रहे माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल। भाई असलम साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम साहिब, अच्छा दुकानदार है, उसमें भी बहुत सारे। असल में हमारे यहाँ का मिजाज ये है, यहाँ सॉफ्टवेयर की दुकानों पे हार्डवेयर का सामान मिल जाता है, इसलिए बहुत सारे दुकानों पर भी दवाइयाँ मिल जाती है। आप हजरात जब परचून यानी किराना दुकानों पर जाएंगे, किराना मर्चेंट स्टोरों पर आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपको छोटी छोटी गोलियाँ, DSR वगैरह, कॉम्पी फलाम वगैरह, ये बहुत आसानी से मिल जाती है। इसलिए डॉक्टर वो भी है और दुकानदार ये भी है। चलो मेरे भाई, 3 हमारे मेंबर है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला इन हजरात को नवाजे, इनकी औलाद में बरकतें दे। और जिन हजरात ने सुबह से अब तक या पूरे सालों में जब जब भी मौका पड़ा है, उन्होंने खंदा पेशानी के साथ, जिंदा दिली के साथ अपना ताउन दिया है, अल्लाह उन तमाम के अतैयात को कबूल फरमाए। और ए बारी ताला, इस गाँव में जितने भी अब तक मरहूमीन है, अल्लाह ताला सबकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह सब के ऊपर से अज़ाब कब्र को हटा ले। आओ मेरे भाई, ये 3 मेंबर हुए हैं। असल में 4 का लफ्ज बड़ा अजीब है। 4 का लफ्ज बड़ा अजीब है। जब आप शोहर का लफ्ज बोले तो 4, बीवी का लफ्ज बोलेंगे तो भी 4, निकाह जब आप इसको बोलेंगे 4 मुकर्रब फरिश्ते जब बोलेंगे 4, आसमानी किताबें मुकम्मल 4, यानी 4 का अदद बड़ा अजीब। जहां तक जाएंगे तलाक जब बोलोगे 4, इमाम लफ्ज 4, मस्जिद 4, मदरसा 4, मंदिर 4, जहां तक आप जाए 4 को बड़ी मुनासिबत है। और खलीफा कितने? 4। तो चौथा नंबर कौन है मेरे भाई? खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए, खड़े हो जाओ मेरे भाई। बहुत कीमती आपका वक्त है। जो हमारे दोस्त साथी गेट में खड़े हैं वो भी अंदर को आ जाएं, वो भी अंदर आ जाए। ये आपका प्रोग्राम है। और साथ में 1-2 रातें आपकी मदरसे वाले मांगे बेचारे, पूरी रात तुम्हारी रहती है माशाल्लाह। जी मेरे भाई, अपनी महफिलें, अपने जलवे, अपने कारोबार, अपने तरक्कियात तुम्हारी अपनी मंजिलें हैं, अल्लाह कामयाबी दे। लेकिन आज का तो तुम्हारा ये मामला और मदरसे का जो प्रोग्राम। चौथा नंबर कौन है भाई? नाम बताओ मेरे भाई, क्या नाम है? चौथा नंबर कौन आया भाई? खड़े हो जाओ। अरे भाई 10-10 हज़ार रुपए के अभी 3 मेंबर हुए, एक 15 का और 2 10 के। बाकी अभी खुफिया मामला है, चिट्ठी आपके सामने सब किया जाएगी। खड़े होकर बताएं मेरे भाई कि इंशाअल्लाह मैं दे रहा हूँ जी। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, ग़ज़वा तबूक का मौका, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर आम चंदे का ऐलान फरमाया। आम चंदे का ऐलान। हमारा मजहब चंदे पे चढ़ा पहले से, हुजूर के ज़माने से और क़यामत तक। सारी मस्जिद, सारे मदरसे जब तक चंदे से चल रहे तो अमन है। जब ये कहीं और से चलेंगे तो खलल पड़ जाएगा। जब कोई ने बादशाह चलाएगा या कोई हुकूमत चलाने पे आ गई, समझो मस्जिद मदरसों का काम उसी दिन खत्म हो जाएगा। हुजूर के दौर में मस्जिद नबी हो, असहाब सुफ़्फ़ा का चबूतरा हो, या हुजूर के दौर के मदरसे हो, दार अरकम हो, या दूसरे मदारिस हो, सारों का सिलसिला, सब का सिलसिला चंदों से है और क़यामत तक चंदों से चलेगा। और ये एक वजह माशाअल्लाह। मोहम्मद शहजाद एक भाई और है उनके, मोहम्मद आबाद। अल्लाह इनको आबाद रखे और शहजाद को शहजाद बनाए रखे। इन्होंने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए 11,000 रुपए 11,000 रुपए से नकद मदरसे का ताउन किया है। अल्लाह दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह इनके घर में कुरान की दौलत अता फरमाए।
اللہ حدیثوں کو سمجھنے والے بنائیں، اللہ مسجد مدرسوں سے محبت کرنے والے بنائیں، اللہ تعالیٰ ان کے والد کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی 4 ساتھی ہمارے مکمل ہوئے، ابھی تو میرے بھائی بہت بڑا خرچ ہے اس مدرسے کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے جو بڑے ذمہ دار طبقہ، یہ پردھان جی، یہ ماشاءاللہ ممبر صاحب، یہ چیئرمین صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ عبداللہ صاحب، یہ ڈرائیور صاحب، یہ کسان بھائی، یہ دکاندار، انہوں نے ہمارے پڑھانے میں جو کردار ادا کیا تھا، قیامت کا دن ہوگا اللہ بلا کے پوچھے گا ایک حافظ قرآن سے، چلو 7 آدمی کو تمہیں صفات کی اجازت دی جاتی ہے، تو وہ 7 آدمی کون ہوں گے؟ وہ آپ اور ہم میں سے ہی ہوں گے، یہ بھی وہیں کھڑے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ، اور یہ کہیں گے یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ مدرسہ چلوایا تھا، ہمیں حافظ بنوایا، قاری بنوایا، عالم بنوایا، اللہ انہیں جانے دو، یا اللہ انہیں جانے دو۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ملائکہ نے رحمت جن کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ میرے بھائی بڑی مقدس جماعت ہے، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین رہے ہیں، بڑے مستجاب الدعوات آدمی تھے، بڑے صاحب کشف کرامات۔ اچھا میرے بھائی ماشاءاللہ انہوں نے 11 اور 5 سے نیچے کو لیا ہے۔ جناب محمد اسرار صاحب بڑے خوش نصیب ہے یہ کہ انہیں سلمانی ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے مذہب میں برادری کو کوئی معاملہ نہیں چلتا بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے آدھار کارڈ پر آج تک نہیں لکھی ہم نے برادری، اور جب تک ہیں ایمان کے ساتھ نہیں لکھیں۔ یہ معاملہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے میرے بھائی، اپنے برادریوں کو اپنے پاس رکھو، ہم سارے مسلمان انشاءاللہ سارے جنت میں ایک ساتھ جائیں گے، ساری برادریاں یہی رہ جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کا ایمان کام آئے گا میرے بھائی۔ میں اس بات کے قطر بہت خلاف رہتا ہوں پہلے سے، میں ایک پیور کٹر مسلمان ہوں، بالکل ایک دم کوئی جاتی بات کوئی مسئلہ نہیں، مسجد ہو مدرسہ ہو کہیں لے جاؤ آپ، مسلمان ہوں انشاءاللہ مسلمان ہوگا۔ چلے میرے بھائی جناب محمد اسرار صاحب انہوں نے 5000 روپے اپنے والد اور والدہ کے، بڑے خوش نصیب آدمی ہے اسرار میرے بھائی، بڑے خوش نصیب ہے، انہیں اللہ نے موقع دیا اور یہ اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرنے والے۔ قاری محمد فرید صاحب 5000 روپے۔ اچھا میرے بھائی ماں کا تو مسئلہ ہے ہی، ماں ہوتی عجیب ہے ماں واقعی، اللہ نے بھی جب کہیں تذکرہ کیا ہے تو ماں کو مقدم رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہو گئے تو حضور نے دیکھا کہ والد تو ہے نہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، بیٹا محمد ادھر آؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہا امی جان بولو کہ بیٹا تمہاری ننیحال جانے کو دل کر رہا کہ اماں جان چلو۔ حضور ابھی 6 سال کے ہیں، ام ایمن کو ساتھ لیا، حضور ساتھ کھڑے ہو گئے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، حضرت آمنہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہے، 2-4 دن قیام فرمایا۔ حضور کی ننیحال کے لوگوں نے بڑی محبتوں سے نوازا، اور سادات بنو ہاشم کے لوگ واقعی دنیا میں عجیب خاندان، کیا حکمتوں سے اور عجیب نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ وہاں سے آپ کو بخار چڑھنا شروع ہوا تو حضور کی ماں ہے اور حضور ہے اور ام ایمن ہے، جب واپس ہوئے مدینہ سے مقام ابوا کے قریب پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بگڑ گئی، اتنی بگڑی کہ حضرت آمنہ کہنے لگی کہ بیٹا محمد تمہارے والد کی قبر ابوا میں ہے، تمہارے والد بھی یہی دفن ہے۔ کہا میرا دل چاہتا ہے محمد اپنی اونٹ کو اپنے والد کی قبر کی طرف موڑ دو، دیکھو نبی اور پیغمبر ہے لیکن ماں کے آگے ہے نبوت بھی۔ کہا اماں جان ٹھیک ہے۔ جب اپنے والد کی قبر کے قریب پہنچے حضرت آمنہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہیں انتقال ہو گیا۔ حضور کے آج والد نہیں تھے، والدہ بھی نہیں رہی، ام ایمن، اور حضور ہے 6 سال کے، کتنی مشقت سے قبر کھودی ہوگی اور ان ننھے ہاتھوں سے کیسو ماں کو مٹی دی ہوگی۔ میرے بھائی وہ منظر اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، انسان کے تصور سے بھی بالا۔ لیکن حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اپنے اس غم کا اور اس واقعے کا تذکرہ فرمایا۔
صحابہ کرام بیٹھے ہوئے کہا کہ تمہاری اماں ہے کہ ہاں؟ عمر تمہارے ماں ہے، ابو بکر تمہارے بھی ماں ہے، عثمان تمہارے بھی ماں ہے کہ ہاں یا رسول اللہ؟ کیا ہوا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی، کون کہہ رہا؟ آخری پیغمبر، سارے نبیوں کا نبی، سارے ولیوں کا ولی، سارے استادوں کا استاد، معلم کائنات، اور جس کے صدقے اور طفیل میں سارا جہاں بنا، وہ شخصیت، وہ ذات کیا کہہ رہی کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی نیت باندھ لیتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد بیٹا ادھر آؤ، میں دوڑ کے جاتا، میں نیت توڑ کے اپنی ماں کی بات کو سنتا کہ اماں میں آیا، محمد حاضر ہے، لیکن میری ماں کا انتقال پہلے ہو گیا۔ تو میرے بھائی بہت سارے لوگ ہیں جن کی مائیں نہیں ہے، جن کے والد نہیں ہے۔ محمد شمیم ماشاءاللہ کتنے 5000 روپے، بھائی دیکھو بڑے سمجھدار حضرات ہے، وہ ہمارا 20 کا مسئلہ بھی ختم کر دیا اور وہ 10 والے بھی گیا، انہوں نے خود ہی اپنا حساب 5 پہ لگا دیا۔ ان کو پتا ہے ان کو 5 سے تو کم پہ سودا پھٹے گا ہی نہیں۔ جب 2-3 آدمی بیچ میں ہوتے ہیں نا تو جب سودے بازی ہوتی ہے کچھ بیچ کے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ مسئلہ دونوں پہ برابر کر دیتے ہیں، دونوں پہ برابر کر دیتے ہیں۔ 5 سے تم بیٹھ جاؤ، 5 کو ہم آگے بڑھ رہے، لیکن بھائی اگر 5 کا ہی مسئلہ ہے، چلو تمہاری بات سراپ اوپر، دل سے دعا اور انشاءاللہ سارے مسئلے حل۔ آپ کا مدرسہ بھی 4 چاند، مولوی خالد صاحب بھی زندہ باد اور آپ بھی قائندہ باد، آپ کی نسلیں بھی آباد رہے گی۔ لیکن 5000 کے اگر ممبر شادی کا مسئلہ ہے تو کم سے کم 100 ممبر ہونے چاہیے، کم از کم 100 ممبر۔ 5000 کے ماشاءاللہ اس گاؤں میں ہے۔ میرے بھائی بتاؤ کتنے ممبر ہوئے 5000 کے؟ ابھی کتنے ہیں بھائی؟ 5000 کی ممبر شادی کتنی ہوئی ہے؟ 5000 اس زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں میرے بھائی۔ 5000 قاری محمد شاداب صاحب، ان کی 5100 روپے، 5100 روپے، 100 زائد ہے، اللہ قبول فرمائے۔ قرآن پڑھا ہوا ہے، خوشی میں دیے ہیں۔ اب انہوں نے 2100 روپے اپنی بچی کے استاد قاری محمد افضل صاحب کو اور 500 روپے سارے اساتذہ کو دیے۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، بڑے مہذب آدمی ہے اور بڑے سنجیدہ ہے، سب کو دے دیے ماشاءاللہ، سب کو نوازا ہے، اللہ بھی چاروں طرف سے نوازے گا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے میرے بھائی۔ یہ جو لفظ ہے نا ارحم الراحمین بڑا عجیب ہے، بہت عجیب لفظ ہے۔ اچھا اس کا معنی کیا سمجھ میں آیا؟ چلو میں سمجھتا ہوں۔ ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، قرآن میں ہے 17ویں پارے میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، لوگوں نے صبر ایوب نام سے کتاب لکھی اور بہت ساری باتیں اور ناولیں لکھی، لیکن تذکرہ صرف اتنا سا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ جناب پردھان عثمان جی کتنے؟ 5000۔ بھائی پردھان جی تو کم ہے آپ کے تو 5000، واقعی 5000 روپے پردھان جی یہ تو کم ہے، نہیں تو سب سے پہلے آنا تھا جب کام چل رہا تھا، لیکن جب تھوڑا سا چھیڑ سی ہو جائے جب نہیں آنا چاہیے، تھوڑے سے اور بڑھا لو، انعطف کر لو پردھان جی، اللہ آپ کو اور نوازے گا انشاءاللہ۔ بھائی دیکھو جو پھلدار پیڑ ہوتے ہیں نا ان پر ڈھیلے پتھر ڈنڈے بجائے نہیں بجتے۔ آم کا درخت پہ آپ چلے جاؤ، امرود کے پہ چلے جاؤ، ڈنڈے بجائے۔ اچھا کبھی کسی کو اس کے پیڑ پر ڈنڈے بجاتے دیکھا ہے؟ ان کو پھل گرے گی؟ یا پوپلر کے پیڑ پہ ڈنڈے بجاتے دیکھا؟ کوئی نہیں مارے گا۔ پھلدار درختوں پر ہمیشہ ڈنڈا بجا ہے، بڑے قربانیاں دیتے ہیں لوگ، پھل بھی توڑ لیتے ہیں پتے بھی لے جاتے ہیں، لوگ پھل بھی توڑ لیتے ہیں اور پتے بھی لے جاتے ہیں۔ جی میرے بھائی لیکن کچھ لوگ بیٹھے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں ہم خاموش ہیں تو کمزور مت سمجھ، ہم خاموش ہیں تو کمزور مت سمجھ، شاخ پھلدار ہو تو لچکتی ضرور ہے، شاخ پھلدار ہو تو لچکتی ضرور ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد اللہ نے سے ایک بار یوں نہیں کہا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اللہ مجھے شفا دے دے، نا نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، ایک بار یوں نہیں کہا اگر میرے درد ہو جائے ڈاکٹر صاحب کے یہاں جاتے۔ مولانا حسین صاحب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں 5 کا، لیکن میں یہ بلانا چاہتا ہوں بھائی مولانا حسین صاحب آپ چونکہ عالم ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ وہاں سے کہیں، آپ اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ آئیے، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، اور پورا گاؤں آپ سے محبت کرتا ہے، یہ سارا ٹھانڈے مارتا سمندر، یہ چونکہ آپ عالم ہیں اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اکرام اور اعزاز کے ساتھ تشریف لے آئیے اور بد مٹھی جو بھی تمہارا موقع ہو رازداری کے ساتھ دے کر چلے جائیے، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا
वो एक साहब पूछने लगे, युगो जी यूँ सुना हमने सबका हिसाब अलग अलग होगा। हाँ भाई सबका हिसाब अलग अलग होगा, लेकिन कुछ वहाँ भी अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हो गए, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, जिनका हिसाब पर्दे में होगा, जिनका हिसाब पर्दे में होगा। अब आवाम बोले ये को अच्छा मौलवियों को पर्दे में और हमें मैदान में, ऐसा नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, मामले ये नहीं, आप तो उनके साथ जाओगे यहाँ जिनके साथ अलमरु मा मन अहब्बा। मौलाना हुसैन अहमद साहिब, इन्होंने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए और तमाम मरहूमीन के लिए 51 रुपये से ताउन कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनको करवट करवट सुकून नसीब फरमाए। आ जाओ मेरे साथियों। जनाब मोहम्मद इमरान साहब, उनका बच्चा है, वो महाराष्ट्र वालों का एक बच्चा है, वो हाफिज हुआ है माशाल्लाह। ये खुशी का मकाम है, बहुत खुशी का मकाम है। जिसका बच्चा हाफिज हो जाए यकीनन खुशी मनाने का हक उसी को है। 5000 रुपए से इन्होंने ताउन किया है। भाई मोहम्मद इमरान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। डॉक्टर मोहम्मद नबी साहब माशाल्लाह, इन्होंने भाई 11000 रुपए से ताउन किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। कितने भाई? हाँ 11000 रुपए, 11000 रुपए। ये उन्हीं में जाएंगे पहले वाला मिंबर में भाई माशाल्लाह, वो 4 मिंबर पूरे हो गए और वो 5 वालों की मिंबर शादी चल रही। भाई मेरा दिल ये चाहता है आप इस चंदे वाले काम को 5-4 मिनटों में निपटा लें, 5-7 मिनट में। उसके बाद में भाई हम कुछ सुनेंगे, सुनाएंगे, दिल की बातें कहेंगे, आपकी कहेंगे, अपनी कहेंगे। कारी फुरकान साहब वाकई वो कई सारी नाते ऐसी याद करके लाए हैं, और एक तो मैंने ही कहा उन्हें पढ़ने के लिए, मैं भी बैठ के सुनूंगा, बहुत शानदार, जी भर के सुनेंगे, है ना मेरे भाई। कल्लू कुरैशी है कहाँ भाई? ये तो हमारे वाले दिखे है कहाँ भाई? कल्लू कुरैशी देखो माशाल्लाह, जोली में इनकी रिश्तेदारी है। और भी वो हाजी जानू कहाँ हैं, उनको भी बुलाओ। और भी जितने साथी है सबको माशाल्लाह। कितने दिए भाई? 12000 रुपए। ये 11 वालों के साथ से माशाल्लाह आगे बढ़ जाए, अलकदम फरकदम अल्लाह और बढ़ाए। कल्लू कुरैशी माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। तो मेरे भाई ये 5-7 मिनट में हम, चूंकि देना तो हमें है ही, देना तो हमें है ही। आप हजरात जो है जल्दी में दे लो या देर में, देखो भाई तेल तो तिलों में से ही निकलता है, तेल तो तिलों से ही निकलेगा, चाहे हल्की ताप से निकलवा दो और चाहे भारी ताप से। देना आपको ही है, मदरसा आपका है, चलाना आपको ही पड़ेगा। कोई बाहर का फंड अल्हम्दुलिल्लाह ना हम लाते ना हमारे पास आता। बहुत सारे लोगों को शक होता होगा कि भाई बाहर से चंदा आ रहा, देश विदेशों से आ रहा। ना मेरे भाई ना, हम तो 1-1 रुपया अपने इन गाँव वालों से लेते हैं और अपना मदरसा चलाते हैं। सबके सामने खुली दुकानें और खुला सौदा, बिल्कुल आपसे लेवे, आपका मदरसा चलावे। तो मेरे भाई आ जाओ, आगे आ जाओ माशाल्लाह, यहाँ जगह खाली है। ये हमारे जो गेट में साथी खड़े वो थोड़े आगे आ जाओ दोस्तों, आ जाओ मेरे साथियों, यहाँ आ जाओ बड़ी मोहब्बत से। अच्छा 12100 है भाई, भाई 100 कम क्यों बता रहे हैं? 12100 है मेरे भाई, मैं गवाह हूँ, 12100 है माशाल्लाह, जिंदाबाद भाई। अरे भाई कुछ सुच्ची सी आ रही है, एक नारा लगाएं, नारे तकबीर। भाई ये नारा इतने जोर से लगाए बाहर वाले अंदर आ जाए। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, मदरसा हिदायतुल उलूम, मदरसा हिदायतुल उलूम। आ जाओ मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाओ। यहाँ रोशनी कम है असल में, वहाँ चेहरा साफ नजर आ रहा, चलिए खड़े रहिए, लेकिन पैसा भेज दीजिए वहीं से। यहाँ लिखा जा रहा माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मेरे भाई हाँ, वो अरहमुर राहिमीन पे मसला का गया था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, मैं भी बीमार होता हूँ, आप भी बीमार होते हैं, लेकिन हमारी बीमारी में और नबूवत के मिजाज में देखो फर्क क्या है। अल्लाह ताला से यूं नहीं कहा अल्लाह मुझे शिफा दे दे ना, अल्लाह दवाई दे दे ना, अल्लाह ठीक कर दे ना, और बस यूं कहा रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु। कुरान के अल्फाज है, ऐ अल्लाह मुझे परेशानी हो रही, अल्लाह मुझे परेशानी हो रही। आगे फरमाया वो अंत अरहमुर राहिमीन, और ऐ अल्लाह आप रहम करने वालों में, इस कायनात में सबसे ज्यादा रहम करने वालों में आप रहम करने वाले।
بس اتنا کہا، اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا مل گئی اور جتنی بیماریاں تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کار نبوت پر جس کے لیے آپ کو چنا گیا تھا، منتخب کیا گیا تھا، آپ کو آپ کے کام کی طرف لگا دیا گیا۔ تو میرے بھائی اب عام چندے کا اعلان ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی محمد اسلام 5000 روپے، بھائی محمد اسلام انہوں نے 5000 روپے سے تعاون کیا ہے۔ سکا پردھان جی ماشاءاللہ بھائی ایثار ثواب کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا کرے، اللہ مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پیسے کو مدرسہ بڑھانے کا ذریعہ بنائے۔ بھائی جن حضرات نے دیا ہے نا، اللہ کی قسم بڑے خون کا پیسہ ہے، بڑی گہری کمائی کا پیسہ ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس میں اخلاص عطا فرما اور اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ایمانداری سے پورے گاؤں کے لیے تم نے مل کے چند حافظ تیار کر لیے، پورے گاؤں کی طرف سے کام بن گیا۔ میرے بھائی بخشش کا کام ہو گیا، ذریعہ بن گیا نجات کا، کام بنے گا انشاءاللہ، یہاں بھی بنا ہے، قیامت کے دن بھی بنے گا۔ اچھا آپ حضرات کو میں ایک مثال سناتا ہوں، آپ اندازہ کرو، ایک گھر تو وہ ہے جن کے گھر مہمان کم آتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جس میں تھوڑا زیادہ آتے ہیں۔ کبھی ذرا ان کے بارے میں سال بھر میں حساب و کتاب کر کے دیکھنا کہ بینیفٹ اور آمدنی میں کون سا زیادہ آیا ہے۔ میں امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں جن کے ہاں مہمان جتنے زیادہ ان کو نفع بھی اتنے زیادہ۔ جن کا ہاتھ ایسے ہو گیا اور کھلتا چلا گیا، اللہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی ہاتھ تک مت کرو، اس ہاتھ کو بڑھاتے جاؤ بڑھتے جاؤ گے، بڑھاتے جاؤ بڑھتے جاؤ گے، بڑھاتے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ گے۔ دسترخوان بڑی عجیب دولت ہے صاحب، بڑی عجیب دولت ہے، جس نے لگایا ہے، جس نے سجایا ہے وہ اس کی برکتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا جب نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جب چاروں طرف سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے تو جو دسترخوان والا ہے وہ جانتا ہے۔ ایک بار مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ میدان میں بڑا ٹھکانہ ادا کیا اور بھارت میں نہیں 232 ملکوں میں تبلیغی جماعت کے جھنڈے گاڑے اور چاروں طرف جہاں چلے جائے ہمارے جماعت کے ساتھی آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ۔ وہ ایک بار اپنی پھوپھی کے یہاں تشریف لے گئے، بہت کام ٹوٹا ہوا کام، کڑیے ٹوٹ رہی، چھپر گرا ہوا، تن دست حالات، چاروں طرف سے ہاہاکار پریشانیاں ان کا مقدر بن چکی تھی۔ کہا پھوپھی جان بہت پریشانی نظر آ رہی، ہاں بیٹا بہت پریشانی ہے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی ایسا تعویذ دے دے میرا کام بن جائے، جو مکان بن جائے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں ایک تعویذ تمہیں دیتا، ایک تو صدقہ کیا کرو اور دوسرے نمبر پر علماء کی دعوت کیا کرو، یعنی دسترخوان لگایا کرو۔ پھوپھی جان بولی لے یہاں تو ویسے ہی گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہ صدقہ عجیب بتا دیا، لیکن بہرحال حضرت تو چلے گئے، ان کی پھوپھی نے وہ دسترخوان کا عمل شروع فرمایا۔ جو بھی مہمان آتا اس کو کھلاتی، کبھی امام صاحب کو بلاتی، کبھی پڑوسی کو بلاتی۔ مظفر عباسی ماشاءاللہ 10,000 روپے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ بھائی ان کو دیر ہوئی آنے میں، اور جو ساتھی کھڑے وہ بھی آ جائے جلدی سے، اللہ قبول فرمائے، اللہ بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیسوں کے ذریعے سے ہمارا مدرسہ اور بڑھائے ماشاءاللہ۔ سعید الزمان 5,000 روپے بچے کو بھیجا، میرے خیال میں اپنا بیٹھے ہوئے کبھی اور زیادہ لے لے، 5,000 روپے، اللہ قبول فرمائے بھائی، اللہ تعالیٰ۔ اچھا بھائی ہماری جو ماں اور بہنیں ہیں ان کا چندہ نہیں آ رہا، حضور نے عورتوں کو الگ سے فرمایا تصدقنا ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت، اے ماں بہنوں تم صدقہ کیا کرو، بھلے ہی زیورات سے کیوں نہ ہو۔ عورتوں سے تو حضور نے الگ خطاب فرمایا۔ تو ہماری ماں اور بہنیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ بھی صدقہ دیں، وہ بھی ہدیہ دیں، وہ بھی مدرسے کا حصہ بنے، اپنے زیورات کے ذریعے سے، اپنے نقد عطیات کے ذریعے سے ماشاءاللہ آپ بھی حصہ بنے گی، اور اس مدرسے کے آپ حصے دار ہیں، آپ کی بچیاں پڑھتی ہیں، آپ یہاں کی ممبر ہو تو آپ بھی اپنا چندہ بھیجیں، انشاءاللہ لگے ہاتھ سب کا تو اٹھ جائے چھپر، یہی بات واجب ہے ہر مرد و زن پر۔ تو میرے بھائی اب عام تشکیل کا اعلان کیا جا رہا ہے حضرت محترم صاحب کی طرف سے بھی، اور میرا دل یہ چاہتا ہے اس لیے کہ آپ حضرات کو بڑی قیمتی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہو،
میں زیادہ دیر کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا. آپ حضرات اس چندے والی تشکیل کو جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کا انشاءاللہ اس کے بعد سنیں گے, سنائیں گے, دل بھر کے سنیں گے, جی بھر کے سنیں گے اور دعا مانگ کے اٹھیں گے اور سال بھر کی مانگ کے اٹھیں گے. تو میرے بھائی پورے سال کی نہ نہیں, ابھی دوسرے مدرسے میں بھی جلسے ہوں گے اور جگہ بھی جلسے ہوں گے, نہیں بہت سارے مانگ کے اٹھیں گے, ہے نا. تو میرے بھائی جس کا جتنا بھی موقع ہو, 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 1000 2000 ان 2-3 منٹوں میں میرے بھائی ماشاءاللہ بھائی صفدر 2100 روپے انہوں نے تعاون کیا ہے. اللہ قبول فرمائے, اللہ ان کو بدلہ عطا کرے. میرے بھائی مجھے تو ایسا لگ رہا تم چندے میں زیادہ خوش ہو, تم چندے میں زیادہ خوش ہو. باقی کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھیوں, میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ اور اس تشکیل کے مسئلے کو تکمیل تک پہنچا دیں. آ جاؤ میرے بھائی. اچھا ان بچوں کے ہاتھوں بھیجتے رہو, جلدی جلدی بھیجو سبھی حضرات. 2-3 منٹ میں آپ کام نپٹا لیں انشاءاللہ. رات زیادہ لمبی تو نہیں لیکن بہت لمبی ہے. میرے بھائی بھیج دیجئے, کھڑے ہو کے آ جائیے جس کا جو بھی موقع ہو. میرے بھائی امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے اور مجھے امید ہے آپ حضرات کی محبتوں نے جو مجھے حوصلہ دیا ہے اور آپ کی محبتوں نے جو ہمت اور آپ نے اپنی محبت کے جو بارشیں اور جو محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ایک ایک ساتھی کو بھیج دے میرے مولا, کھڑا کر دے ایک ایک میرے دوستوں کو, میرے بزرگوں کو, میرے ساتھیوں کو. میرے بھائی صرف نام لکھوانا ہے, بند مٹھی لے کے آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں جب نیلام کیا جا رہا تھا تو بڑے بڑے پیسے والے آئے, بڑے بڑے رستم مہارستم. ایک بڑھیا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس نے سوچا کیا اٹھاؤں, اس نے سوچا کیا اٹھاؤں. اس کے پاس سود کی ٹکڑی تھی, وہ اٹھا لی. گل صنوبر 10,000 روپے ماشاءاللہ. دیکھیے گل صنوبر بڑا عجیب قصہ ہے. گل صنوبر نام کے جب لفظ آتا ہے ایک مکمل ایک کہانی اور قصہ ہے. گل صنوبر باچے کر دی, بڑی لمبی وہ ناول اور داستان ہے, اس کا موقع نہیں پھر کبھی انشاءاللہ. تو میرے بھائی عام چندہ ہو رہا ہے, چلے آؤ میرے ساتھیوں. تو اس اماں نے خاتون کے پاس, اس بڑھیا کے پاس سود کی ٹکڑی کے پاس, سود کی ٹکڑی اس نے بغل میں دبائی اور کہا حضرت یوسف کی نیلامی کہاں ہو رہی کہ وہاں چلے جاؤ, بڑے بازار گولڈن بازار میں ہو رہی, مصر کا گولڈن بازار صاحب, وہاں نیلامی ہو رہی. کہ اچھا مجھے راستہ بتاؤ. وہ چلی گئی. جاتی جاتی لوگوں نے پوچھا اماں جان سیکورٹی جمع کر دو. جو کاروباری لوگ ہیں وہ سیکورٹی کو سمجھتے ہیں, جب وہ کوئی ٹینڈر چھٹاتے ہیں. ماشاءاللہ حاجی ضمیر احمد اور حاجی امیر احمد, اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ثواب پہنچائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے دیے ہیں 10,000 روپے. 15 جی 5,000 اور بڑھ گئے ماشاءاللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے, میرے ساتھی کو, میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازے. بھائی دل سے دعا کر رہا ایمانداری سے, تم تو ایماندار ہو گئے, آج تو تم راجہ بن کے اٹھو گے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی. اچھا ایک کام کرو, جن لوگوں نے چندہ دیا ہے وہ اس بار اپنے گھر کا حساب بنا لینا. آئندہ سال جب جلسہ ہوگا اگر آپ نفع میں آئے تو چندہ دینا اور نقصان میں آئے تو مت دینا. میں نے کئی جگہ یہ بات کہی. واقعی جن نے 10,000 روپے دیے ہیں نا, میں مثال دے رہا ہوں, وہ سن لینا. جس نے 10,000 کا 20,000 کا چندہ دیا ہے وہ اسی سال یا تو پلاٹ لے گا یا شادی کرے گا یا مکان خریدے گا. یہ 3 باتیں میں نے کہی, لکھ لینا آپ ان کو. انشاءاللہ مجھے اپنے رب پر پورا ایمان ہے, پورا بھروسہ ہے. جس نے چندہ 10 اور 20 کے بیچ دیا, 3 کام ہونے, شادی کرے گا بچوں کی, یا تو مکان بنائے گا یا کوئی پلاٹ خریدے گا. جنہوں نے 5 سے 10 کے بیچ میں دیے ہیں میرے بھائی وہ بھی یا تو ایک شادی کرے گا یا انشاءاللہ حج کرے گا یا وہ اپنے مکانوں میں پلستر ضرور کروا لے گا اور بیانہ تو دے ہی دے گا. بھائی دیکھو میں نے اگرچہ یہ بات بالکل جنرل کہی ہے لیکن آج آپ اللہ کو حاضر ناظر بان کے اس بات کو لکھ لینا اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر آپ تول کے دیکھنا کہ واقعی میں نے پلاٹ بھی لے لیا یار, مکان بھی بن گیا, شادی بھی ہو گئی, پیسے تو جو کہ تو بچ رہا ہے, پیسے تو جو کہ تو رکھے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی جنرل تشکیل ہو رہی بالکل. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری میں وہ ایک خاتون, وہ میری ماں, وہ جا رہی ہے. لوگوں نے پوچھا اماں جان گھوڑی کتنی ہے, تھوڑا رقم بھیلا تو بتاؤ. کہا میرے پاس تو سود کی ٹکڑی ہے. لوگ ہنسنے لگے, دیکھا یہ اماں جان سود کی ٹکڑی سے بازار حسن میں یوسف علیہ السلام کو خرید رہی. لوگ ہنسنے لگے. اس نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ صرف نام لکھوانے کا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ عز و جل عرش کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو بلایا جائے گا تو اس فہرست میں میرا بھی نام آئے گا، میرا بھی نام آئے گا۔ میرے بھائی، میری دلی تمنا ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا اور جو رجسٹر کھلے گا، مدرسے کے چندے کا جب رجسٹر کھلے گا، حفاظ کے نام پر، قراء کے نام پر، علماء کے نام پر جو بھی رجسٹر کھلے گا، اس میں آپ کا بھی نام آئے گا، اس میں آپ کا بھی نام وہاں جائے گا انشاءاللہ۔ تو لکھواؤ گے نا؟ آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اچھا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیو، آ جاؤ، چلے آؤ میرے ساتھیو، آ جاؤ۔ بڑی امید کے ساتھ آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ بات ماننے والے ہیں اور بڑے مہذب حضرات ہیں۔ جنہوں نے لے دیا وہ بیٹھے رہے، چلو جنہوں نے نہیں دیا وہ آ جائیں۔ بچوں ان سے لے کے آتے رہو ماشاءاللہ۔ جی میرے بھائی، میں یہ رومال پھیلا رہا ہوں، جس کا جتنا بھی موقع ہو، 1 روپیہ 2 روپیہ، اور بس میں انشاءاللہ پھر اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا۔ قاری فرقان صاحب ہے اور ہمارے مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ جس کا جو بھی موقع ہو میرے بھائی، جس کا جو بھی موقع ہو وہ اپنی بند مٹھی اس رومال میں لا کے ڈال دو، انشاءاللہ بھلا ہوگا، خیر ہوگی۔ آ جاؤ میرے بھائی، چلے آؤ بچوں، 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ، جس کا جو بھی موقع ہو چلے آؤ، آ جاؤ میرے ساتھیوں، جس کا جو بھی موقع ہو۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہ بھی ہو تو وہ خالی ہاتھ آ جائے اور بند مٹھی اس میں کھول کے چلا جائے۔ آ جاؤ میرے ساتھیوں، ماشاءاللہ آپ تو ماننے والے حضرات ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور زندہ دے، اور بڑے مہذب، سنجیدہ، سمجھدار اور سلیم الفطرت اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو کامل سلیقہ، کامل تہذیب کا مالک بنایا ہے۔ آ جاؤ میرے بچوں، یہاں ڈالو بیٹا، ڈالتے رہو بچوں، سارے کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ، جلدی سب کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری ساتھ میں ہمارے ابا، دادا، چاچا، ہمارے دوست، ساتھی، رشتہ دار سب آ جائیں گے۔ آ جاؤ میرے بچوں، آ جاؤ ماشاءاللہ، بچوں نے پہل کی ہے۔ اے بچوں، ان سے بڑوں سے بھی لے کے آؤ، جس کا جتنا موقع ہے دیتے رہیں گے، ویسے ان کا بھی لالا کے دو، ان کا بھی لالا کے دے دو، ان کا احترام بھی باقی رہے گا، ان کی عزت بھی محفوظ رہ جائے گی۔ آپ لے کے آؤ بیٹا ان سے، جس کا جو بھی موقع ہو میرے بھائی، آ جاؤ میرے ساتھیوں، چلے آؤ، آ جاؤ میرے ساتھیوں، چلے آؤ، چلے آؤ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ نوازے، اللہ آپ کے گھرانوں میں برکتیں دے، اللہ آپ کو صاحب اولاد بنائے، اور اگر آپ کے اولاد ہیں اللہ انہیں مرتب بنائے، تربیت یافتہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو زمیندار بنائے، کسان بنائے، مکان والے بنائے، اللہ آپ کو پلاد والے بنائے، اللہ آپ کو شادی شدہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مرادیں، مشکلیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ اللہ سے دعا ہو، دعا ہو، اے عالم کے پالنہار، اے آسمان کے اوپر رہنے والے، اے کائنات کو چلانے والے اللہ، ان حضرات نے اس مدرسے کی محبت میں چندہ دیا ہے، اللہ محبتوں میں اس گاؤں کو مالا مال کر دے، اللہ تعالیٰ اس پورے گاؤں میں خیر اور امن کے فیصلے فرما دے۔ جن حضرات میں اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، اللہ انہیں بھائی بھائی بنا دے، اللہ رحمت کی ہوائیں چلا دے، اللہ تعالیٰ سارے جلسے کو قبول فرما، اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔